The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مورد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع عصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری آپ کی خدمت میں ہمارا جو ریگولر پروگرام ہے روڈ ٹو رمضان لیے حاضر خدمت ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر آپ کے لیے روڈ ٹو رمضان یعنی کہ یہ پروگرام رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، وہ مہینہ جس کا انتظار پورا سال رہتا ہے، اور جب یہ آتا ہے ایک مہمان کی طور آتا ہے، اور مہمان آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں رکتے، وہ چلے جاتے ہیں، وہ آگے جو ان کی منزل ہوتی ہے وہ الحمدللہ آگے ان کو جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی رمضان مبارک آتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں کچھ اس رمضان مبارک کے متعلق، اس ماہ رمضان مبارک کے متعلق کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اور ناظرین محترم، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر پہلی وحی اتری، اور پھر وہ رات لیلۃ القدر کی، وہ رات، وہ بڑی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر ناظرین محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سحری ہوتی ہے، افطاری ہوتی ہے، پورا دن بندہ مومن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اور پھر رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جو آخر پر دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ بندہ مومن کو ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں گناہوں سے کہ ایسے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ ہمارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں، جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، لیکن اس کی رحمت سے زیادہ نہیں، اس کی کریمی سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آئیے ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیے 01254277370 کے تحت، اور انشاءاللہ آپ کے اچھے سوالات جو ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور میرے ساتھ آج الحمدللہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور نوجوان ہیں ماشاءاللہ، نعت کی دنیا میں ایک خوبصورت نام ہے، اور امہ چینل پر آپ ان کو
مختلف پروگرامز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. سہیل احمد قادری صاحب، ان کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اچھا ہوں، ٹھیک ہوں. آپ ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. شعبان کا یہ بابرکت مہینہ جس کے اندر ابھی ہم داخل ہیں، یہ بھی بڑا بابرکت ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس مہینے کے اندر بھی وہ ایک بڑی رات ہے. اس کے اندر اگر عبادت کرو تو آنے والا جو مہینہ ہے، آنے والا جو سال ہے، اس کے لیے ایسی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر آئندہ سال کے لیے ایک بہترین تیاری. اور بالخصوص ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے احباب روزے بھی رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر. یہ سرکار کا حکم بھی ہے کہ بھئی روزے رکھا کرو اس مہینے کے اندر، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ تیار ہو جائے رمضان مبارک کے لیے. تو اس ماہ رمضان مبارک کی آمد پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. یہ جو مہینہ ماہ شعبان ہے، اس حوالے سے جو رات جس کا ذکر آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ وہ رات جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جو گناہ لوگوں کے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے. اور بنو کلب کی جو بکریاں تھیں ان کے بال جو گنے تھے، اور پھر بہت زیادہ تعداد میں ان بکریوں کے بال ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ نے ان کی تشبیہ فرمائی کہ ان کے بالوں سے، یعنی کہ بہت زیادہ مشہور تھے کہ ان کے بال بہت زیادہ تھے اور گنے تھے، اور اس حوالے سے یعنی کہ گنتی میں نہیں آتے تھے. اور پھر دیکھیں آپ ایک انسان ہے، اس کے سر پہ آپ بال نہیں گن پاتے، تو بکری کے بال تو بہت زیادہ لاکھوں اور کتنی تعداد میں وہ، اور وہ پھر مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر ریوڑ تھا جو بکریوں کا، بنو کلب کی جو بکریاں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں. اور پھر اس حوالے سے پھر اس سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، وہ رات گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ شب براءت جو گزری ہے، اس رات کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہیں بلکہ ان سے، ہم سے جو پہلی قومیں تھیں ان پر بھی، اور جو امتیں تھیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی کہ آپ سے جو پہلی قومیں تھیں، امتیں تھیں، ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن آپ پہ بھی فرض ہیں. کیوں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی اختیار کر سکو. تقوی اختیار کرنے کے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ موقع عنایت فرماتا ہے رمضان المبارک کا، یہ بہت خوبصورت موقع ہے تقوی اختیار کرنے کا. آپ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت کرنے کا نام تقوی ہے، بہت زیادہ فرائض ادا کرنا، پھر بہت زیادہ نوافل ادا کرنا، یہ تقوی ہے. زیادہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا، یہ تقوی ہے. یا ہر وقت تسبیح جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا، یہ تقوی ہے. اور یعنی تقوی اس کا جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. بالکل. تقوی کے حوالے سے جو ہمارے ائمہ اکرام اور جو سلف صالحین ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، تقوی کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ تقوی جو فرائض ہیں وہ تو ہر شخص پہ فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو ایبسلوٹ جو منیمم جسے کہا جاتا ہے وہ ہے. لیکن تقوی وہ ہے جب حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہو، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ نوافل پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، پھر اس میں آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس شخص کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے کہ خود فرماتا ہے کہ جس نظر سے وہ دیکھتا ہے گویا اللہ کی وہ نظر ہوتی ہے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ وہ کوئی غلط کام نہیں دیکھتا، نہ کرتا ہے. کان غلط بات سنتا نہیں ہے،
ہاتھوں سے وہ غلط کام نہیں کرتا، پاؤں کے ساتھ وہ غلط جگہ کے لیے اپنا نیت نہیں کرتا، چلتا نہیں ہے کوئی غلط کام کے لیے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و اتباع میں اور اس کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے، تاکہ وہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، بڑی خوبصورت بات آپ نے سنی کہ تقوی جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے تو فاؤنڈیشنز ہیں اسلام کے فاؤنڈیشن ہیں، لیکن اصل تقوی جو ہے وہ اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو پھر ان کے ساتھ ساتھ جب تک آپ گناہوں سے بچیں گے نہیں، یعنی کہ ایک بندہ مومن وہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سہیل بھائی کرتا ہے، لیکن اپنی زبان کو دیکھیں نا، اللہ اور اللہ کے حبیب کا ہی ذکر ہوتا ہے نا جب نماز پڑھی جاتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا کوئی بھی عبادت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ہی، یعنی کہ عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک آپ نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، درود نہ پڑھیں گے نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو اللہ کی وحی ہے جو میرے کریم آقا کے سینہ اطہر پر یعنی کہ یہ قرآن نازل ہوا، لیکن یہ قرآن بھی نعت ہے میرے کریم آقا کی۔ کیا بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ساری یہ عبادت تو کرتے ہو، لیکن اگر اپنی زبان کو یعنی غیبت سے محفوظ نہیں کرتے، چغلی سے، جھوٹ سے اپنے آپ کو یعنی محفوظ نہیں رکھتے، تو پھر اس عبادت کا آپ کو ثواب تو چلو مل جائے گا، لیکن تقوی کیا آپ حاصل کر پائیں گے؟ نہیں، حاصل نہیں کر پاتے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ثواب کے بھی درجے ہیں حضرت۔ ہاں بالکل، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چغلی اور غیبت کے حوالے سے کیا فرمایا کہ یوں ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، ایسے ہے نا، جیسے حضور نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے کہ جیسے ایسے اگر آپ کریں گے تو جیسے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ روزے کی حالت میں بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، آپ کا روزہ رہے گا؟ آپ یہ سوچیں، روزے کی حالت میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، غیبت کر رہے ہیں اور روزے کی حالت میں ہے، صحیح، کھانا پینا منع ہے۔ ہاں، اگر یہ سوچا جائے تو پھر ہاں، تو بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں آپ۔ بلکہ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ آپ نے کسی صحابی سے یہ بھی کہا کہ اپنے دانتوں کو صاف کر لو، کیونکہ آپ نے اپنے فلاں صحابی بھائی کے متعلق جو ہے وہ غلط یعنی جملے کہے ہیں، تو یعنی کہ تربیتی یہ آپ نے یہ پورا مہینہ تربیت کا ہی ہے۔ یہ پورا مہینہ، ایک مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں 11 مہینے ہم اپنے لیے جیتے ہیں، ٹھیک ہے فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن کون سا ایسا مارکا مارتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ یعنی میری اطاعت کرو میرے رسول کی، اور پھر آگے فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ آپ اللہ سے ڈرو کس حد تک، تاکہ آپ موت کا وقت آ جائے تو موت ایسی حالت میں مرو کم از کم آپ مسلم، یعنی اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو نہیں بلکہ اس حالت میں تاکہ آپ مسلمان کی حیثیت سے دنیا سے چلے جاؤ۔ صحیح۔ ناظرین محترم، آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہیں 01254277370، کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ ضرور کیجئے، یا کوئی بات شیئر کرنی ہو، ضروری نہیں کہ سوال ہی ہو، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں بات میں کروں گا تو بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی تو فائدہ ہوگا، اس کا اجر اور ثواب دیکھیں، یہ ابھی سے ہی یہ ثواب جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر لینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے، الرٹ کرنا چاہیے ناظرین کو، کیونکہ پوری دنیا میں الحمدللہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، تو اس سے ایک بندے کو کئی لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو شاید پہلے وہ علم نہ تھا، لیکن اب اس پروگرام کے ذریعے ان کو یہ نالج ملا، علم حاصل انہوں نے کیا، تو ان کا رمضان بہتر گزرے گا۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ہم آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، یعنی کہ ہماری سوچ سے لے کر پاؤں تک جو ہے ہمارا ہر ایک بدن کا جو ہر ایک حصہ ہے وہ گناہوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو بابرکت مہینہ ہے اس کی آمد سے پہلے ہی ہماری سوچ جو ہے
ہم اس کو کنورٹ کرنا شروع کر دیں. بالکل. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان کا ایک میٹر چلتا ہے نا ثواب کا. صحیح. اور جب رمضان کا آغاز ہو جائے مغرب یعنی کہ شعبان کا آخری جو دن ہے مغرب کے اذان کے بعد رمضان شروع ہے, اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ قرآن مجید فرقان مجید دیکھیں نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن نازل ہوا قرآن کا, اور وہ ایک رات آتی ہے جس حوالے سے آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری صورت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرما دی ہے. انا انزلناہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے نا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ کتنی افضل ہے, کتنی زیادہ فضیلت والی ہے. جی 1000 مہینوں سے زیادہ کہا, لیکن یہ نہیں کہا کہ تعداد نہیں بتائی. سبحان. تو دیکھیں آپ کے اس حوالے سے آپ 1000 مہینے منیمم بھی گنے تو کتنے بنتے ہیں؟ ایک عام آدمی کے یعنی کہ 62-63 سال سے بھی زیادہ بنتی ہے, غالباً 84 ایئرز بنتے ہیں. یہ عام آدمی کی زندگی سے زیادہ ایک لمحہ بھی گنا جائے تو وہ رات, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اسی رات کے اندر عبادت کر لیں باقی کی راتوں میں نہ کریں. تو اس طرح یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رات کی یہ خصوصیت ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے اس رات کے اندر اگر کوئی بندہ مومن عبادت کرے گا تو اس کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا. تو جیسے فرمایا کہ 84 ایئرز تقریباً بنتے ہیں, تو لیکن 84 ایئر وہ سے بھی زیادہ. اس کے پیچھے حکمت کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فی روح باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ پوری صورت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل فرمائی, اور 84 اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے بات کیا ہے کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے اس حوالے سے, کیونکہ حضور علیہ السلام کی امت میں تقریباً یہی 60 اور 80 اور 90 کے درمیان ہی لوگ زندگی پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ وہ رات جو ہے فضیلت والی ہے, اس میں آپ عبادت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے. اس حوالے سے آپ اس تقوی کی جو بنا ہے, جو تقوی کا جو مارکہ ہے, اور وہ اختیار تقوی حاصل کرنے کے لیے آپ اس رات کو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وقف کرنے کے بعد آپ عبادت کرتے ہیں, پھر گریازاری کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گریازاری کرتے ہیں, گزشتہ جو گناہ ہے اس کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, اور پھر اللہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف فرما دیتا ہے. پھر گناہ کرتے ہیں, پھر معاف فرما دیتا ہے, کیونکہ اس کے جیسے آپ نے فرمایا رحمت بہت وسیع ہے. دیکھنا یہ ساری جو برکات ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کے جسم اطہر کی وجہ سے ہیں. کیونکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی امتیں ان کی تو ہزاروں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت کی عمریں تھیں وہ بہت زیادہ ان کی عمر, اور ہزاروں سال وہ, یعنی تو ہماری تو عمریں بہت چھوٹی ہیں, تو ان کی عبادت زیادہ ہوگی. تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی راتیں جو ہیں ہم نے آپ کو عطا کر دیں, میرے اللہ نے عطا کر دیں کہ آپ ایک رات کے اندر عبادت کرو گے تو جیسے آپ نے فرمایا کم و بیش 100 سال کی عبادت جو ہے وہ الحمدللہ اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو دیکھنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کریم آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. یقیناً. اور دیکھیں کہ اس حوالے سے جو رات جو رمضان کا مہینہ ہے اس حوالے سے ایک نیکی کرنے کا جو بدلے میں اجر اور ثواب کتنا ہے, 70 بھی ہے, 700 بھی کہا گیا ہے. اور یہ 70-700 صرف ہمارے ذہنوں کے لیے ہے, تو کیونکہ ہمارا ذہن اتنا وسیع نہیں ہے, لمیٹڈ ہے, اس کو ہم صرف ہماری سوچ کو اس کو مستحکم بنانے کے لیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ اتنا ہمارے جو نام اعمال میں نیکیاں میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے حضور وہ نیکیاں جو ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب مل سکتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ قیامت کا روز ہوگا, دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, اور آپ کے سامنے ایک پہاڑ نما نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا. اور پھر لوگ دریافت کریں گے کہ یا اللہ میں نے تو یہ میری ہیں. ہاں, فرمایا جائے گا یہی ہیں, بھول گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ صدقہ تم نے کیا تھا, صدقہ کر کے تم جو بھول گئے تھے یہ وہ پہاڑ ہے نیکیوں کا. تو یہ صدقے کا بھی مہینہ ہے,
اور پھر زکوٰۃ کا بھی مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، عطیات کا، اپنے جو ہمارے بہن بھائی دنیا عالم اسلام میں جہاں پر بھی مشکل میں ہیں ان کا درد، دکھ، تکلیف محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی دے سکتے ہیں، یعنی کہ یہ زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کا فکسڈ مہینہ وہی ہے جس دن سے آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ یعنی آپ پر لاگو ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، تو اس وقت سے لے کر یعنی کہ آپ کا وہ زکوٰۃ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر زیادہ لوگ اس لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ بھئی 70 گنا یا 700 یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندے کو نوازتے ہیں، جو نوافل ہیں اس کو فرائض کا درجہ دیا جاتا ہے، اور سو آن سو فورتھ۔ سو الحمدللہ جو آپ کا اجر جو آپ ڈیلی روٹین کے اندر یعنی کہ باقی کے مہینوں کے اندر جو عبادت کرتے ہیں اس سے 70 گنا یا 700 گنا جو ہے وہ زیادہ آپ کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو سہیل بھائی یہاں پر I want to come back کہ بھئی روزہ جو ہے اس کا مطلب کیا صرف اور صرف یعنی کہ کھانا پینا چھوڑ دینا؟ یہ ہم نے اس پر we just touched on this but I want to just explore it a little bit more کہ روزہ جو ہے کیا اس کا نام صرف یہی ہے کہ بھئی کھانا پینا چھوڑ دیں؟ نہیں، روزہ جو ہے وہ صرف زبان کا روزہ نہیں، پیٹ کا روزہ نہیں، بلکہ یہ یہاں تک آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے۔ اس میں بہت زیادہ چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا، جیسے کہ پہلے بھی جو چیزیں، لیکن حلت اور حرمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، حضور علیہ السلام نے وضاحت فرما دی ہے۔ حلت اور حرمت جو ہے اس حوالے سے پھر میرے خیال میں آپ سمجھتے ہی ہیں بہت زیادہ باتیں ہیں، جو میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی حرام ہیں روزے کی حالت میں، وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کھانا پینا، چغلی، یہ تو پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں تو اور زیادہ اس کا جو ہے وہ شیطان جو حالانکہ جکڑا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جکڑا جاتا ہے، زنجیریں پڑ جاتی ہیں شیطان کو، لیکن جو خود یعنی کہ حضور کا فرمان ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ صرف ابلیس کی اولاد میں سے نہیں بلکہ انسانی شکل میں بھی شیطان گھومتے پھرتے ہیں، یہ تو وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے بہت اجتناب کرنا ہوگا، اور صرف یہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ آنکھ کا بھی دیکھنا بھی ہے، جہاں حلال ہے وہ دیکھو، یہاں تک کانوں کا سننا حلال سنیں، پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ آپ غلط کام کی طرف نہ، غلط جگہ کی طرف بھی نہ چلیں، ہاتھوں کا بھی روزہ غلط کام نہ کریں۔ ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے سمینہ پیرس سے، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، بہت بہت آپ کو پیش کی رمضان کے مبارک۔ جی بہت شکریہ آپ کو بھی، اور آپ سب کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ایک تربیتی بھی پروگرام کہہ سکتے ہیں، جو کہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پیش کریں۔ ایک چھوٹا سا کوسچن میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی بسم اللہ۔ جی وہ یہ کہ اگر کسی کو آج کل رمضان کی نیت سے دے دیا جائے کچھ کہ وہ رمضان کے روزے رکھ لیں، یا وہ رمضان میں کپڑے بنا لیں، یا وہ رمضان کی کوئی بھی یعنی کہ نیت یہ ہو کہ وہ رمضان کی عبادت میں شامل ہو جائیں، اور دے دیا جائے آج کل ہی، تو کیا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے یا پھر رمضان میں دینے کا اجر و ثواب زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں، بہت شکریہ، دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور، بہت شکریہ میری بہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس حوالے سے جو سوال آپ نے کیا، اور بلکہ سمینہ بہن نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ رمضان سے پہلے جو مال پیش کیا جائے کھانے پینے کے لیے، سحری اور افطاری کا جو انتظام اور انسان یہ کریں گی، اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ ابھی تو انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے، اس کا ثواب علیحدہ سے ہے، ٹھیک ہے، جب وہ رقم وہاں پہنچے گی وہ کھانا طعام جو ہے وہ خریدیں گے، سحری اور افطاری کا انتظام اور انسلام کریں گے، اس کا ثواب ان کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ پھر جو طعام وہ کھائیں گے، سحری کریں گے، اور جو روزہ رکھیں گے اس کا بھی ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر جب افطاری کریں گے، جو دعا کریں گے ان کے حق میں وہ بھی ان کے نام اعمال میں لکھی جائے گی، اور پورے رمضان کے روزے، پھر اس کے بعد جو توانائی ملے گی اس رزق سے جو کھایا جائے گا ان کے مال سے، اور اس توانائی سے جو بھی ان کے جسم کے اعضاء میں قوت طاقت ملے گی تاکہ وہ عبادات کر سکیں، اس کا بھی ثواب ان کے نام اعمال میں۔ زندگی میں پھر آگے جو بھی وہ نیک اعمال کریں گے ان کے نام اعمال میں، آگے وہ اولاد کی تربیت کریں گے وہ بھی نیکی ان کے نام اعمال میں، اور پھر یہ پیرامڈ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ انہوں نے تو ایک قطرہ پیرامڈ کے بالکل ٹاپ پہ رکھا،
اور وہ پیرامڈ کی شکل میں اختیار کرتا کرتا وہ پیرامڈ کتنا بڑا ہوتا ہے، قیامت تک وہ چلتا رہے گا آنے والی نسلوں تک. اور یہ دیکھیں پھر ان کا جو ہے نا یہ اجر و ثواب کا، کیونکہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں کوئی کمی تو کوئی نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ لندن سے خالد بھائی ہیں غالباً. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خالد بھائی کیسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو سلام، آپ کے ساتھ دوسرے جو صاحب ہیں ان کو بھی سلام. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں بڑی اپنی روزانہ دلچسپی سے دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے پروگرام آپ کے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. کافی رہنمائی ملتی ہے. میرے دو سوال ہیں جناب. ایک تو ہے کہ صدقہ جو ہے وہ کیا مسجد کے فلاحی کاموں میں دے سکتے ہیں، جائز ہے یا اس سلسلے میں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ کیا صدقہ جو ہے مثلا سحری یا افطاری وغیرہ ہے جو اگر صدقہ دینا چاہے تو اگر کوئی مدرسہ ہے یا یتیم بچے وغیرہ پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ان کو افطاری کے لیے یا ان کے سحری کے انتظام میں وہ صدقہ دیا جائے، کیا وہ دے سکتے ہیں یعنی؟ ٹھیک ہے. تو سوال اگر کائنڈلی بتاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو سمینہ بہن کا جو سوال تھا اس کا جواب یہی ہے کہ آپ نے ایک نیت باندھ لی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کسی کی مدد کریں، تو پھر آپ کو فوری طور پر ان کی مدد کرنی چاہیے. اور جتنے یعنی آج اگر آپ ان کو جو بھی چیز ہے وہ عنایت کرتی ہیں ان کی بہتری کے لیے، یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو یہ فلاں چیز کی کمی ہے تو اگر میں دوں گی تو رمضان مبارک ان کا بڑا اچھا گزر جائے گا، تو پھر ابھی سے ہی آپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں دیکھیں نا. وہ بندہ جب اس کو ملے گی وہ چیز تو اس کے منہ سے فوری طور پر آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی. اور پھر یہ بھی دوسری بات یہ بھی ہے، ہم ہر ایک چیز کو بڑا یعنی اپنے آپ کو بڑا مطمئن کر لیتے ہیں، کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہوا کرتی تھی کہ جو غریب صحابہ ہوا کرتے تھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شعبان کے مہینے میں ہی آخری دنوں میں خوب کھلایا کرتے تھے غریب صحابہ کو، جن کے پاس زیادہ نہیں ہوتا تھا. خوب ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے تاکہ وہ توانائی اور جسم جو ہے طاقت اور قوت ان کے اندر آ جائے، تاکہ وہ رمضان کے روزے آسانی سے رکھ سکیں. ہاں، تاکہ یہ قوت آپ کو پتہ ہے جسمانی قوت اختیار کرنے کے لیے رزق جب آپ کی جسم میں جو چلتا ہے اور اس کے اندر جو آپ کی توانائی آتی ہے یہ 3 4 5 دن لگ جاتے ہیں. تو پھر جب غریب کے اندر جسم کے اندر وہ رزق جاتا ہے، کھانا جاتا ہے، توانائی حاصل کرنے کے لیے 2 4 دن جب گزر جاتے ہیں، رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے اندر نہ صرف روزے رکھنے کی بلکہ عبادت کرنے کی بھی توانائی آ جاتی ہے. صحیح. میں بات کر رہا تھا شعیب بھائی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کام ہم فلاں مہینہ آئے گا یا فلاں دن آئے گا تو ہم کر لیں گے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی زندگی تب تک ہے بھی یا نہیں. موت ایسی چیز ہے میم نکلے واو نہ نکلے آ سکتی ہے. بالکل. تو اس سے ہمیں چاہیے کہ جو بھی نیک عمل ہم نے سوچ لیا اس کا اجر تو ملنا شروع ہو گیا، کیونکہ جو بندہ نیکی کے کام کے متعلق سوچتا ہے فوری طور پر اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جب کوئی بدی کا سوچتا ہے وہ تب تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ کرتا نہیں، پریکٹیکلی نہیں کرتا. تو سمینہ بہن جو آپ نے ایک نیکی کا کام سوچ لیا ہے اس کے متعلق تو ثواب تو آپ کا جاری ہو چکا، لیکن اب اس کو امپلیمنٹ بھی اتنی ہی تیزی سے کریں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بندہ سجدہ کرنے کے لیے گیا وہ اٹھا ہی نہیں. کتنا خوش قسمت خوش نصیب وہ بندہ. کئی ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ سجدے کے لیے گیا اور پھر اٹھا ہی نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی مقصد کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ہم بڑے بڑے پلان بنا لیتے ہیں کہ بھئی آئندہ سال ہم یہ کریں گے، فلاں سال ہم دیکھیں نا جو پچھلے سال جنہوں نے ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کی، روزے رکھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ فرائض ادا کیے، جنہوں نے ہمارے ساتھ نوافل ادا کیے، جنہوں نے ہمارے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر قرآن پڑھا سنا، وہ آج ہمارے درمیان ہے ہی نہیں. بالکل. اسے ہم سبق نہیں حاصل کرتے. بالکل. یہ دیکھیں نا کہ شہزاد بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہ ہم پھر بھول جاتے ہیں. اور یہ مہینہ جو ہے ہمیں موت بھی یاد دلاتا ہے. کیوں؟
کہ ہم نے بالآخر ایک وہ منظر ہوگا میدان محشر کا، اور جب ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے، اور نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی ماں جو ہے وہ بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگی، بیٹا والدین کو نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ان کی کم ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ ایک واقعہ جو پیش آتا ہے. ہاں یہ بھی پھر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میری عبادت اتنی ہے اور میں اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک وقت شخص تھا اور اس نے جو جناب 500 سال اس نے عبادت کی، اور پھر جب وہ قبر میں فرشتے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جاؤ. اس نے پھر کیا جواب دیا آگے سے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے نہیں بلکہ میں نے 500 سالہ جو عبادت کی ہے اس کا مجھے گھمنڈ ہے اور اس کا مجھے ناز ہے، میں وہ 500 سالہ عبادت جو ہے اس کو لے کر میں جنت میں داخل ہوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے کیا حکم دیا کہ لے جو اس کو زنجیریں پہنا کے اس کو گھسیٹ کے اس کو لے جاؤ، دوزخ میں پھینکو اس کو لا کے. پھر وہ جب اس نے مڑ کر دیکھا اللہ کی طرف اور پھر اس نے کہا یا باری تعالیٰ نہیں تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے معاف فرما دو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں رحم آیا اور پھر اس کو کہا گیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ لائن پر کالر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی شہزاد بھائی دوبارہ بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا. دراصل پتہ کیا میں نے دینا شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے مجھے کسی نے کہا کہ رمضان میں دینے کا زیادہ ثواب ہے، تب پھر میں نے کنفرم کیا تھا. میں نے کہا میں آپ سے پتہ کر لوں کہ ابھی دینا کہتے تھے کہ نہیں رمضان. آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. رمضان دیکھنا، رمضان تک انتظار کرنا، پہلے تو بات یہ ہے کہ بھئی زندگی ہے بھی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ زندگی خیر والی عطا کرے، لیکن پتہ تو نہیں ہے نا. لیکن شہزاد بھائی ان کا میری بہن بات یہ ہے کہ آپ نے مال تو بھی دینا ہے نا جی، لیکن جو افطاری اور سحری کا انتظام اور انصرام ہے وہ رمضان میں ہی شروع ہوگا، یعنی جیسے وہ افطاری کر رہے ہوں گے. سوچا تھا نا اور پھر زیادہ مجھے پھر ایک اور بھی آپ سے کوسچن زیادہ کرنا ہے کہ زیادہ سحری اور افطاری کے لیے تو مطلب جو اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم دیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت مزید توفیق عطا فرمائے. تو کوشش یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں کچھ کر دیتے ہیں یا ان کو مطلب کتابیں یا یونیفارم، کیا یہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ ان کی خوراک کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کریں؟ بالکل، یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے اور بہت اچھا قدم ہے تاکہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ وہ بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ تعلیم یہی چراغ جلیں گے روشنی ہوگی، بچے آگے بڑھیں گے اور آگے مستقبل تو بچے ہی ہیں نا. تعلیم ہوگی تو پتہ چلے گا کہ رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے. ہاں جی، نماز کے متعلق پتہ چلے گا، قرآن کے متعلق پتہ چلے گا، اور پھر جو فرائض واجبات نوافل ہیں ان کے متعلق پتہ چلے گا. تو ایجوکیشن تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ. ضرور دعا میں بھی ضرور رمضان شریف کی دعا میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھنا. بھئی ہم تو آپ کے سامنے حاضر ہر روز انشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر، اس سے پہلے بھی ہوں گے، اور دعاؤں کا سلسلہ چلے گا، اور دعا جو ہے وہ تو اسی کے لیے تو ہم بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی یقیناً، تو انشاءاللہ دعا تو ہوگی. ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ روحانی طریقے سے ہر ایک کی رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری لمبی زندگی دی اور خوشیاں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ میری پیاری بہن. وہ بھائی نے جو سوال کیا تھا صدقے کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ صدقہ جو ہے بلڈنگ پر نہیں لگتا. صدقہ جو ہے یتیم بچے جو ہیں یا اگر وہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کے کھانے پینے طعام اور ان کے کھانے پینے کا، جیسا کہ یہ اس بہن نے بھی پوچھا، یہ لگ سکتا ہے. صدقے کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلو، ہمارے جو بیشتر لوگ ہیں، حضرات ہیں، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. صدقہ جو ہے وہ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ ہے اور فقہی سوال اس حوالے سے ہے کہ صدقہ خود بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس میں سے خود بھی آپ کھا سکتے ہیں، اپنے خاندان کے مختلف افراد ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ. یہ نہیں ہے کہ صرف خالصتاً، لیکن نیت یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ جو صدقہ دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بکرے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے پاکستان میں، اس میں بہت زیادہ لوگوں کی کنفیوژن یہ بھی ہے کہ جی شاید ان کے گھر میں یا ان کی کوئی مصائب ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، اس وجہ سے یہ صدقہ دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس صدقے کا حصہ لیا شاید وہ مصیبت یا پرابلم یا مسائل ہمارے گھر میں آ جائیں گے. یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقے میں سے آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. بے شک. اور یہاں پر میں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ رمضان مبارک کے اندر ہم یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس میں تو کوئی
یعنی چھپی بات نہیں ہے، ہر ایک بندہ مومن جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا یہ سارا سلسلہ. لیکن ایک بات جو میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ میں بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ سادات، بہت زیادہ سادات غریب ہیں جن کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے. بہت زیادہ ایسے فیملیز ہیں جو سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان کے لیے دیکھیں وہ نیت یہی ہے کہ ان کا ایک مدد کرنا نیت ہے. جی جی ان کے لیے للہ دے دیں آپ. جی جی کیونکہ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے دے رہے ہیں. للہ دے دیں ان کی مدد کے لیے. نیت یہ ہے کہ ان کی مدد ہو جائے، لیکن زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ ان کو زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو آپ کی رقم ہے اس میں سے جو وہ پاک رقم ہے اس میں سے آپ سادات کا بھی خیال رکھیں. اور بہت سارے سادات ہیں جو unfortunately they are overlooked. ہاں بالکل، ہر طبقے کے جو غرباء ہیں سب کا خیال رکھنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہو، پورے جسم کو اس تکلیف کو محسوس کرنا ہوگا تاکہ آپ ایک پوری امت ہے نا، امت واحدہ کنتم خیر امت. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ پوری تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرار دیا ہے. قرآن کی نص سے ثابت ہے نا یہ. اور پھر ہم اگر فضیلت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ سب سے فضیلت والے کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے. یہی ہے نا. اور ورنہ اگر ایک دوسرے کا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تقویٰ کیسے اختیار ہوگا؟ یہ روزے رکھنے سے، صرف روزے رکھنے سے نہیں کہ جی ہم اپنے لیے جئیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جی سکتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے جب جیا جاتا ہے تو اس کو جینا کہتے ہیں. صحیح. اور یہاں پر ناظرین محترم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، بڑا نماز کا ہمیں فکر ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے نماز ادا کرنی ہے. ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. اصل نمازی تو وہی ہے جو ظہر پڑھے تو فجر پڑھے تو اس کا ظہر کی انتظار میں رہے، ظہر پڑھتا ہے تو عصر کی، عصر پڑھتا ہے تو مغرب کی، مغرب پڑھتا ہے تو پھر عشاء کی، اور عشاء کی پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو رات کو جو ہے وہ اس طرح جسے لوگ سوتے ہیں نا کہ بھئی ڈیپ سلیپ، اس طرح نہیں وہ سوتا. وہ پھر اس کو فکر رہتی ہے کہ بھئی میں کہیں فجر کی جو ہے قضا نہ ہو جائے. نماز پڑھنا اور قائم کرنا فرق ہے. پڑھنا تو ادا کرنا، یعنی کہ وہ فرض ادا کرنا، یہ اس کو فٹافٹ پڑھیں اور ختم کریں. قائم کرنا یعنی کہ استقامت جو ہے وہ ضروری ہے. نماز تو وہ تھی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ سجدے میں تھے، اور پھر پہلے جب ان کو تیر لگا تو کہا گیا کہ کھینچ لیں، اور جب کھینچنے کی کوشش کی اور بے قرار ہوئے، یعنی کہ درد کی شدت محسوس کی مولا کائنات نے، لیکن نماز میں تھے، تیر کھینچ لیا گیا، مولا کو خبر نہیں. اللہ اللہ اللہ. اور یہ نماز ہے نا. صحیح. اور یہاں پر نماز کے متعلق تو ہم بڑی فکر رکھتے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ یہ قرآن اس مہینے کے اندر اس کا نزول ہوا، the first revelation was in this month of Ramadan، تو قرآن مجید فرقان حمید شاید ہم کئی ہفتے کئی مہینے نہ کھولتے، نہ اس کی زیارت کرتے. تو ہمیں چاہیے قرآن کی کثرت، قرآن پاک پڑھنے کی کثرت، یعنی کہ زیادہ قرآن پاک پڑھیں. اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن خان صاحب یہاں بلیک برن سے لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. بھائی شہزاد کیسے ہو؟ یہ تو میرے صوفی بابا خان صاحب ہیں. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میں نے دونوں کو دیکھا، ماشاءاللہ میرا دل خوش ہو گیا. بھائی سہیل کو بھی میری طرف سے السلام علیکم، اور آپ کو بھی السلام ورحمۃ اللہ. صوفی صاحب بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت بیوٹیفل آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آپ جیسے احباب جو ہیں الحمدللہ ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، ہمارے انکوریجمنٹ، ہمیں سپورٹ دیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ اس سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ بہت خوبصورت ٹاپک بھی رکھا آپ نے. رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ غریب کی بھوک، وہ غریبی، وہ تکلیف ہم برداشت کریں تو ہم کو پتہ چلے کہ غریبی کیا ہوتی ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے رمضان المبارک کے اندر آدمی کو عادت پڑ جاتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، نماز کی پابندی کی. تو یہ مقدس مہینہ جو آ رہا ہے، میری طرف سے یہ امت کے لیے ایک یہی میسج ہے
جی کہ پلیز قرآن پاک کھول لو اس مہینے میں اور آئندہ ساری زندگی اس کو بند مت کرو. اللہ اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا کریم کے اوپر درود پڑھو اور اپنی نماز قائم کرو. یہ چیزیں جب آپ استقامت سے کریں گے تو آپ کے گھر سے سب دکھ مٹ جائیں گے. بے شک بے شک. اور سب امت کے لیے یہ مل کے سب مسلمان دعا بھی کرو کہ اللہ ہم مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم اور فضل جاری رکھے. آمین آمین. بہت اور شکریہ. میری طرف سے آپ دونوں بھائیوں کو السلام علیکم. اللہ امہ چینل کو سلامت رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. یہ تھے صوفی روایت خان صاحب. زیادہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. حشمت خان کے والد ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب باپ ہے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے زیادہ پہچانا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حشمت خان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بڑا پیارا نعت خان ہے ماشاءاللہ. حافظ قرآن حفظ بھی کر رہا ہے. اور اللہ تعالی صوفی بابا خان صاحب آپ کے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے. بڑے ودیع لوگ ہیں آپ اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی بحمدہ تعالی مجھ جیسے نکمے جو ہیں ان کی یعنی کچھ نہ کچھ انکریجمنٹ ہوتی رہتی ہے اور چلتے رہتے ہیں ہم الحمدللہ. بہت شکریہ. سہیل بھائی قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے لیکن میں چاہوں گا کہ کلام جو ہے وہ بھی آپ ہمیں کوئی سنائیں تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ بدلتے. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ اس حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے یوں اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے جیسے اس نے حج بیت اللہ کیا ہو. صحیح. تو یہ اجر اور ثواب بھی جو لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں وہ بھی حج جو یہ یہاں پر تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں وہ حج جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی کہ جیسے آپ کے ساتھ کیا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح یہ ڈبل ثواب ہے. یقیناً وہ مقبول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاں جو ہے وہ مقبول ہوگا. تو حج بیت اللہ اور جو سعادت حاصل کرنے کے لیے عمرے کی لوگ جو جاتے ہیں اس حوالے سے حاضری کا جو جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اس حوالے سے میں کلام پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے
لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور بہت سارے احباب جو ان تیاریوں میں ہیں کہ وہ اس سال رمضان مبارک کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزاریں گے، تو ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ناظرات ہیں ان سب کے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے انشاءاللہ آپ اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر ہمیں یاد رکھیں۔ ہمارے ساتھ لائن پر ایک ہماری بہن ہے، دیکھتے ہیں کیا کہنا پسند فرماتی ہیں مانچسٹر سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی۔ ہاں تو میں نے چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا، میں رخسانہ کوسل بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے۔ جی جی۔ تو ہمارے نا پاس میں ہی پاکستان قبرستان ہے، اچھا، اس میں نا پانی بہت کھڑا ہو جاتا ہے، جب بھی بارشیں ہوتی ہے قبریں ڈوب جاتی ہیں، تو ہم نے یہ پوچھنا تھا زکوٰۃ صدقہ اور فطرہ کا جو پیسے ہوتے ہیں ان میں سے ہم ادھر یوز کر سکتے ہیں مٹی وغیرہ ڈالوانے کے لیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تینوں میں سے پلیز بتا دینا کون کون سا افضل ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت تھینک یو، بہت شکریہ۔ سہیل بھائی، پہلے ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ بھئی یعنی زکوٰۃ کے یا صدقات کے پیسے جو ہیں وہ قبر اگر گر جاتی ہے، زیر آب ہے، پانی شک ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے لیے وہ پیسے جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ قبرستان کے لیے نہیں مختص کیا جا سکتا، وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے کیونکہ زکوٰۃ یہ احکام شریعت ہے اور یہ اس کے شرائط ہیں، اور شرائط ایک ہی چیز ہے کہ اس کے شرائط کے پابند ہیں ہم، کہ زکوٰۃ کا پیسہ اور مال جو ہے وہ کہاں لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صدقے کے پیسے آپ للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے قبرستان زیر آب ہو جائے، اس کو پانی کی نکاسی کا انتظام اور انسرام کرنا، یہ بہت اجر اور ثواب کا کام ہے۔ کہ دیکھیں آپ قبرستان جب جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، اور پھر جواب بھی ملتا ہے، بالکل، یعنی کہ وہ سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اسی لیے وہ سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرنے کا۔ اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے ولی اس قبرستان میں کتنے ہیں، یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا، ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے کتنے دفن ہیں اس میں اور مدفن ہیں۔ اس حوالے سے آپ ان کی جو قبرستان ہے اس کی دیوار بنانا، جو پانی کی نکاسی کا انتظام کرنا یا اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ مال خرچ کرتے ہیں، بہت اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا اس میں۔ آپ صدقہ یا للہ کر سکتے ہیں، وہ پیسہ جو ہے وہ چل جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بھی ایک بات ہے کہ بھئی ہم راستے ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو کمائی ہے اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ کم نکلے، اور یہ جو سوچ ہے یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں، لیکن ہمارے ساتھ خالد بھائی لندن سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خالد بھائی۔ جی پہلے میں نے ایک سوال پوچھے تھے، بہت شکریہ آپ نے ان کا ماشاءاللہ جواب دیا۔ جی جی، میرا ایک سوال میرے ذہن میں ابھی ایک اور آ گیا، چونکہ یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ جی تو کیا زکوٰۃ جو اس کا جو ہے، اگر کوئی نادار بچوں کا اسکول ہے جیسے رمضان شریف ماشاءاللہ آمد ہے،
تو اس کے اوپر وہ خرچ ہو سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کہ ان کے بچوں کا جو ہوتا ہے وہ سحری یا افطار کے، یعنی مدرسہ یا اسکول؟ مدرسہ یعنی اسکول ہے، نادار بچے جتنی وہاں پڑھتے ہیں غریب بچے، ٹھیک. تو دو اس میں آتے ہیں. ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ مسجد کے اوپر خرچ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کی سحری یا افطاری کا بندوبست کیا جائے تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتے ہیں اس کو؟ ٹھیک. یعنی مسجد کا تو کلیئر ہو گیا کہ مسجد کا تو خرچہ آپ نہیں دے سکتے اس کا مسجد کے اوپر، لیکن جو بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یتیم ہوتے ہیں نا، یعنی اور مدرسے کا بھی اتنا وہ انتظام نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی کار خیر کے اوپر چارے ہوتے ہیں. تو اسی سے پلیز وضاحت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. بات ہو رہی تھی کہ بھئی اس مہینے سے آنے سے پہلے ہی لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بہت کم نکلے اور بہت کم جو ہے وہ غریبوں تک پیسہ جو ہے وہ پہنچے. تو یہ اس سوچ کے متعلق کیا کہیے گا؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. جہاں نماز کا حکم قائم کرنے کا دیا گیا ہے اور وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم رب تعالیٰ نے وہاں فرما دیا ہے واضح طور پر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. جب زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے پھر 7.5 تولے، ہمارے بہت زیادہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، زیور کے حوالے سے، سونے کے حوالے سے جو زیور ہوتا ہے ان کے پاس، اس پہ کتنی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، زائد اس پہ دینی کتنی ہوتی ہے؟ 7.5 تولے سونا، اس سے زائد جتنا بھی ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، دینی مسٹ ہے. 52 تولے چاندی پہ، اس سے زائد جتنا چاندی ہے، اس سے بھی زائد جتنا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. اور دینا اس کا حساب کتاب آج کل تو اتنی آسانی ہے کہ آپ جو کسی جولر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو حساب کر کے بتا دیں گے جی اتنا ہے، وزن کریں اس کا، وہ بتا دیں گے آپ کو. اور 2.5% جو اس سے بنتا ہے وہ اس کا حساب کر کے آپ دے دیں. ہم انشاءاللہ زکوٰۃ پر بالخصوص، کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسا موضوع ہے، ایک اور بات بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں اگر وہ خود مالک ہیں اس زیور کی، تو ان کو دے دیا گیا ہے گفٹ کے طور پہ، وہ اس کی مالک ہے، خود وہ زکوٰۃ کی ذمہ دار وہ ہے. ہماری بہنوں کے ذہنوں میں کبھی کبھار یہ اندیشہ کچھ بہنیں پوچھتی ہیں، اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا خامند جو ہے اس کی ذمہ داری ہے. نہیں، بہنوں کی ذمہ داری اگر وہ مالک ہیں، اگر امانت کے طور پہ بہنوں کو دیا گیا ہے، پھر زیور کے جو وہ زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں دینے کے، وہ ان کے شوہر ہیں. انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، ہم اس پر ایک مکمل پروگرام جو ہے، ایک نہیں بلکہ کئی پروگرامز رمضان المبارک سے پہلے انشاءاللہ ہم کریں گے. اور شاید آج کیونکہ شام کو بہار شریعہ کا پروگرام ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے اندر بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے. ایک زمانہ تھا جب جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا، تو لوگ علماء کو بلاتے تھے جی اذان دے دیں کان میں، ٹھیک ہے، اذان کان میں دینا. اب ایک مزاج بن گیا تھا کہ جی عالم دین ہی اذان دے گا. اچھا، نکاح کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلو ہمارے ناظرین کو، نکاح کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں جی عالم دین ہی صرف نکاح پڑھا سکتا ہے، عالم دین ہی صرف نکاح پڑھا سکتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ بھی پڑھا سکتے ہیں میرے بھائی، آپ کے ہمسائے بھی پڑھا سکتے ہیں، بشرطے آپ مسلمان ہیں، آپ کو طریقہ نکاح پڑھانے کا آتا ہے. کوئی ضروری نہیں عالم دین پڑھائے. ایک صحابی کا میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے اور ایک صحابی جو ہے وہ اس کے لباس سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ صحابی کے لباس کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی، تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کر لی ہے. شادی کر لی؟ ہاں یا رسول اللہ کر لی ہے. تو مجھے نہیں بلایا. اس نے کہا یا رسول اللہ میری اتنی سخت نہیں تھی کہ میں آپ کو بھی دعوت پیش کروں، آپ کی شان شان میں آپ کو ایسا استقبال نہ دے سکتا تھا، لیکن میں نے نکاح کر لی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک دے کر گزر گئے، آگے تشریف لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کون ہو سکتا تھا جو نکاح پڑھا سکتا تھا اس صحابی کا. لیکن صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہ پیش کی اس نکاح میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ صحابی کا نکاح رسول اللہ پڑھا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ علماء کی بات ہو رہی ہے، نکاح پڑھانے میں بھی عالم دین ضروری نہیں ہے، اذان دینے کے لیے بھی عالم دین ضروری نہیں ہے. علماء کو بہت زیادہ یعنی کہ اذان، دیکھیں ہماری مائیں بہنیں ہیں ہاسپٹلز میں ہیں، کس حالت میں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ ذہن میں کبھی بات نہیں آئی کہ اس حالت میں ہاسپٹل میں اپنی ماں بہنوں کے سامنے علماء کو لے کے جا رہے ہیں جو غیر محرم ہے. یہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں. اذان دینے کے لیے عالم دین کی ضرورت نہیں. نکاح کے لیے بھی، نماز جنازہ بھی کوئی شخص بھی آگے کھڑا ہو کے پڑھا سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی صرف عالم دین ہی پڑھا سکتا ہے. جماعت بھی آپ کرائیں، آپ کرا سکتے ہیں، آپ کرا سکتے ہیں،
کوئی بھی کرا سکتا ہے بشرطے آپ شرعی تقاضے پورے کر رہے ہیں تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. یہ علماء کا ایک ذہن بن چکا ہے ہمارے عوام کا کہ جی صرف اور صرف خالصۃ العلماء جو ہیں وہ نقاب بھی پڑھا سکتے ہیں, اذان بھی دے سکتے ہیں. ویسے بھی سہیل بھائی کہ بیسک دیکھنا ہم پروگرام کر رہے ہیں روڈ ٹو رمضان, بیسک نالج رمضان کے حوالے سے تو ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے, ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. تو اسی لیے جو ہے میرے پیارے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور علم سیکھیں, اور علم سیکھ کر پھر جو ہے آپ گفتگو کرنا بھی جو ہے وہ جانیں گے کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے اور کس ہر ایک بندے کے ساتھ سیم گفتگو بھی نہیں ہوتی, بالکل مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طریقے اپنانے پڑتے ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ثنا بہن ہے مانچسٹر سے, آپ ٹھیک ہے؟ دوبارہ لائن پہ آئی ہوں. جی جی پوچھنا تھا, میرے ماموں ہیں وہ تین غریب ہیں, مثلا کافی بچے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے نا 1 ماہ ہو گیا ہے پیسے ہم سے کچھ مانگے تھے تو ہم نے پیسے بھیج دیے, اور میں نے نیت بھی یہی کی تھی کہ میں واپس نہیں لوں. ان کو میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں اس کے بعد. بہت آپ کا دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ پروگرام جو ہے کوئی وائی کیو اے بن جائے یا کچھ اس طرح. ہم یہ پروگرام روڈ ٹو رمضان کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھنا کتنی پیاری باتیں ہوئی ہیں, اور اس میں ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی جو رمضان المبارک کے اندر عبادت کرے گا اس کے درجے کتنے بلند ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرے گا, پورا سال قرآن نہیں کھولا, رمضان کے اندر وہ قرآن پڑھے, کیونکہ قرآن رمضان کے اندر پڑھنا اس کی کیا فضیلت ہوگی, کتنی فضیلت ہوگی. کیونکہ قرآن جو ہے, یہ تو بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کا نزول ہی جو ہے وہ رمضان مبارک کے اندر ہوا ہے. تو اس میں قرآن پاک زیادہ پڑھنا, دن ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جو 10, 11, 12, 15 قرآن پاک جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر مکمل کرتے ہیں. بالکل, ہاں بالکل. اور یہ قرآن پاک سے محبت جو ہے وہ, اور آپ نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی کہ بھئی قرآن پاک کے تلفظ, اس کا یعنی مخارج, وہ سارا سلسلہ ہے, لیکن قرآن مجید پڑھنے کے بھی مختلف طریقے ہیں, غالباً 7 مختلف 17 جو قرآن حضرات ہیں, بالکل 7 طریقے ہیں, اور 7 جو بہت زیادہ قرآن جو حفاظ کرام جو ہیں وہ مصر کے کافی جو حفاظ آتے ہیں, 17 کے وہ ماہر ہوتے ہیں, اور اس میں 7 طریقے ہیں مختلف پڑھنے کے. اور پھر حفاظ دیکھیں حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے. حافظ قرآن کی یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صلاۃ التراویح کا اہتمام اور انتظام اور انصرام کیا, اور دیکھیں کہ صلاۃ التراویح میں قرآن پاک سے محبت اور ایک تعلق قائم کرنے کا موقع ملتے ہیں. پڑھنے والا اس کو بھی 10 نیکیاں 1 حرف کی, سننے والے کو بھی 10 نیکیاں 1 حرف کی ملتی ہیں. اور پھر اسی وجہ سے ابتدا میں حفاظ کی ابتدا میں صلاۃ التراویح ادا کی جاتی ہے. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ صلاۃ التراویح کا سسٹم جو شروع ہوا, اور الحمدللہ قیامت تک انشاءاللہ یہ روشن رہے گا. یہاں پر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ جو حافظ ہوتے ہیں اتنے بہترین حافظ ہیں. میرے اپنے گھر میں ماشاءاللہ پتہ نہیں 5-7 ماشاءاللہ حافظ پچھلے 2 سالوں میں ہوئے ہیں, اور ایک میرا بھانجا ہے وہ ماشاءاللہ صرف 19-20 سال کا ہے, اور وہ تراویح پڑھاتا ہے. تو اللہ کی قسم, آپ وہ سدیس جو پڑھاتا ہے نا وہ مکہ مکرمہ, اس کی آواز سنے تو اس کی سنے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی یا اس کی ہے. اس قدر اتنا خوبصورت قرآن مجید پڑھ, اور ہزاروں کی تعداد جو ہے پورا مہینہ الحمدللہ اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. وہ کوئی عالم دین نہیں ہے, حافظ ہے, حافظ قرآن کا, اور الحمدللہ بہترین قرآن جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. اور ایسے لوگ یہاں ہمارے UK میں سے وہ مختلف ممالک کے اندر الحمدللہ جا رہے ہیں. UK ہماری جو مساجد, اللہ تعالیٰ ان مساجد کو آباد رکھے. UK کی جو ہماری مساجد ہے ماشاءاللہ, یہاں سے ہمارے علماء جو ہے بڑی محنت کر رہے ہیں, اور حفاظ اور یہ بڑی محنت کر رہے ہیں, اور کافی تعداد میں الحمدللہ حفاظ جو ہے وہ فارغ ہو رہے ہیں ہر سال. اور ماشاءاللہ مختلف ممالک میں جا کر جو ہے وہ تراویح کی امامت جو ہے وہ الحمدللہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور لائن پر کالر موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. طارق بھائی ہیں ڈابی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. Brother, is it okay if I speak English, please? You can do, my dear brother. Thank you. Basically, my question is relating to Ramadan, keeping a roza and diabetes. Okay. I'm diabetic type 1. Okay. Basically, I take diabetic
insulin injections. And what I wanted to ask was, is it okay for me to keep the roza, or am I exempt from it, or should you know, because some people tell me you can pay. Basically, you know, what should I do on this, please, brother? Okay, my dear brother. Thank you. We'll answer your question, inshallah. Jazakumullah khair wa ahsan al-jaza. My answer to that is yes, that he must revert to his doctor, and whatever the doctor advises, that's the best thing. Because it's a medical issue. The fasting this year, in particular, and the last year, the it's fast very long day. It was a very long day, so we understand that there are certain only his medical needs and his medical situation and condition, the doctor can actually advise the brother that in what condition he is in, and whatever the doctor advises, I would urge you to take his advice and go along with that. جان بچانا یہ بہت ضروری ہے, فرض عین ہے. جان بچانا یہ فرض عین ہے. اور اس حوالے سے ایک اور میں نے یہ سوال کیا تھا فدیہ کے حوالے سے. 3.5 پاؤنڈ ایک دن کے بنتے ہیں, اور پورے مہینے کا تقریباً غالباً 100 پاؤنڈ بنتا ہے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو ہی دیا جائے, سحری اور افطاری کا انتظام آپ کریں اور ایک شخص کو دے دیا جائے. آپ 2-3 جگہ پہ بھی اس کو بانٹ کے دے سکتے ہیں. اور ویسے بھی جس مسجد کے ساتھ آپ کا لنک ہے, یا جس ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں, جس سٹی کے اندر رہتے ہیں, آپ جس مسجد کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے, تو یعنی کہ آپ کا خاوند ہے یا بچے ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں, جو بھی مسجد زیادہ یعنی کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے نماز کے لیے, یا جو بھی آپ کی مسجد, وہاں سے کیلنڈر ملتا ہے. اور ہر سال کیلنڈر جو ہے کمیٹی حضرات مساجد کی وہ کر کے, یعنی کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی فدیہ کتنا ہے, 3 پاؤنڈ ہے, 3.5 پاؤنڈ ہے, 4 جو بھی ہے. تو آپ اپنی جو لوکل مسجد ہے بہتر ہوگا کہ اس سے ہی پوچھ لیں, لیکن 3.5 پاؤنڈ ہی کم و پیش وہی ہے, لیکن آپ اپنی جو مسجد ہے اس سے پوچھ لیں, اور وہاں پر جو کیلنڈر ملتا ہے اس پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ کتنا فدیہ ہے. اور جو روزے مس کر دیے ہیں آپ نے, یہ جو بھی سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس پر لکھا ہوگا, تو اس حساب سے آپ جو ہیں وہ. اور دوسری بات یہ بھی ہے, جیسے the brother just asked about being diabetic and so on and so forth, people who are ill, they can't keep fasting a long day. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھئی آپ اگر سمر کے اندر, یہ کیونکہ روزے ہیں, it's a long day, تو آپ ونٹر, اور یہ مجبوری یعنی کہ خاص مجبوری کے تحت کہ بھئی آپ ونٹر میں روزے رکھ لیں, کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے, تو آپ اس وقت جو ہے وہ قضا کر کے جیسے روزے وہ کر لیں. لیکن جو رمضان مبارک کا جو فضیلت ہے وہ اسی کی ہے. تو ہمیں ایکسکیوز یہ بنانا چاہیے کہ روزہ رکھیں, ایکسکیوز یہ نہیں بنانا چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے روزہ نہ رکھیں یا نماز نہ پڑھیں یا عبادت کرنا. کمپٹیشن تو اصل عبادت کرنے میں ہونی چاہیے, دنیا داری میں کمپٹیشن نہیں لگانی چاہیے, عبادت یعنی کہ دین کے اندر کمپٹیشن ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسی بات کو جو بھائی نے پوچھا ہے نا ڈائبیٹک کے حوالے سے, قرآن کی نص سے کیا ثابت ہے؟ مریضۃ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جو مریض ہیں, مریضۃ او علی سفر, جو سفر میں ہیں, فعدۃ من ایام اخر, کہ یعنی کہ اس کا اختتام رمضان کے اختتام پہ اگر سفر کی حالت میں ہے یا ٹیمپرری طور پہ آپ کو علالت یا بیماری آ گئی ہے, نہیں رکھ سکتے, تو اس کے بعد اخر یعنی کہ فعدۃ من ایام اخر, یعنی کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ رکھ لیں, اور پھر وہ اس کی کمپنسیشن. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ توڑا جائے تو پھر یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تا حیات وہ روزے رکھے, ساری زندگی ہر دن وہ پوری موت تک وہ روزہ رکھتا رہے, تو وہ پھر وہ روزہ پورا نہیں ہوگا. صحیح. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی رمضان مبارک کا روزہ, رمضان مبارک کی عبادت جو ہے وہ کبھی بھی وہ حاصل نہیں کر سکیں گے اگر یہاں آپ نے سستی کر دی تو. ہمارے ساتھ ایک اور لائن پر کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہماری بہن تھی لیسٹر سے, لیکن غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوگی میری پیاری بہن, آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی, اور جو بھی آپ
کہ ذہن کے اندر سوال ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ضرور بر ضرور. ہاں یہاں پر یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ اگر کوئی ایسا سوال آتا ہے اور ہمیں اس کا جواب نہیں پتا تو ہم انشاءاللہ پتہ کر کے معلومات کر کے اور پھر انشاءاللہ پروگرام کے اندر کسی کے پروگرام، کیونکہ ہر روز یہ پروگرام ہوگا 3:30 سے لے کر 5 تک، تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے اندر ہم اس کا جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لے کر انشاءاللہ ضرور دیں گے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ. تو ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں روڈ ٹو رمضان، بالکل آخری لمحات ہیں اس پروگرام کے. میں سہیل بھائی کی خدمت گزارش کروں گا کہ ایک کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیں، اور تاکہ مزید ایک مرتبہ پھر جو ہے تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم بدلیں، اور پروگرام کے آخر پہ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ایک خوبصورت یاد میں کلام جو لکھا گیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ پیش فرمائیں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ماشاءاللہ بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ تشریف لائے پروگرام کے اندر، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا، اور آپ انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور مختلف اسکالرز حضرات انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر نعت خوان حضرات وہ تشریف لاتے رہیں گے، اور ہم نے رمضان مبارک کی آمد پر انشاءاللہ خوشیاں بھی منانی ہیں، اور اس ماہ رمضان مبارک کا استقبال بڑے دھوم دھام سے انشاءاللہ کرنا ہے، اور ہر ایک سنی کا گھر جو ہے اس سے یہ روشنی پھیلنی چاہیے کہ اس ماہ رمضان مبارک جو ہمیں نصیب ہوا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تو پھر رب کی عبادت جو ہے وہ بڑی ہی استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے. ناظرین محترم، یہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، سستی نہ کریے، سستی نہ کیجیے، تھوڑی سی ہمت بڑھائیں. اگر نماز میں سستی کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ 5 جگانہ نماز جو ہے، کوشش نہیں بلکہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے، اپنے رب سے وعدہ کریں، اپنے رسول سے وعدہ کریں کہ ہم 5 جگانہ نماز جو ہے، اور دیکھیں گے کہ رمضان مبارک کے اندر آپ جب 5 جگانہ نماز
ادا کریں گے تو پھر رمضان کے بعد اگر نماز ایک بھی مس ہوئی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی. اس طرح جو ہے عبادت اللہ کی کریں. اور ہمارا رب جو ہے عبادت کے لائق ہے. ہم رب کی عبادت نہ ہی تو میں یہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں رب کی عبادت جو ہے اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ کیونکہ ہمیں جنت سے پیار ہے، دوزخ کا ڈر ہے. ہمیں رب کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ کریم ہے، رحیم ہے اور ہمارے اس عبادت کے لائق ہے. ناظرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. تو آئیے نماز قائم کریں. اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو کام ایک بندہ مومن کو اپنانا چاہیے عملی طور پر وہ یہ ہے کہ اپنے بدن کو پاک صاف رکھے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھے. تو وہ آدھا راستہ تو اس سے ہی الحمدللہ طے کر لیتا ہے. تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، یقیناً پسند کیا. جنہوں نے سوالات کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اپنے بھائی سہیل احمد قادری و شہزاد احمد قادری کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم.